السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو دیکھیں، آج پھر سے ہم آپ سب کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم ایکس مسلم کے ایک آرگیومنٹ، ایک اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اس کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے آپ اس کی بات کو سن لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ ثابت کیا جا سکتا ہے جو چیز ہے ہی نہیں، اسے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے سنا کہ اس ایکس مسلم کا کہنا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، یعنی کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اس پوری کائنات کو بنایا ہے، تو ہمیں ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ جو چیز نہیں ہے وہ اس کو کیسے ثابت کریں۔ یعنی ان کے نظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے تو وہ یہ بات ثابت نہیں کریں گے۔ ہم چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود ہے تو دلیل ہمیں دینی ہوگی۔ تو دیکھیں، بظاہر سننے میں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس کا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آرگیومنٹ ہے، اس کا یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو ہم اس کی دلیل پیش کریں گے۔ تو ان سب باتوں سے پہلے آپ ایک بات پر غور کریں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ایٹ لیسٹ سبھی کا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یعنی کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے۔ اس بات کو سبھی مانتے ہیں، چاہے وہ مونوتھیزم ہو یا پھر پولیتھیزم ہو۔ لیکن اگر کوئی ایک گروہ آئے، یعنی ملحدوں کا گروہ، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا، جو نہیں مانتا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، وہ کہے کہ ہم نہیں مانتے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا، بلکہ یہ کائنات اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خود بخود اپنے آپ سے وجود میں آ گئی ہیں۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف سارے مذاہب کے لوگوں کا عقیدہ کہ گاڈ ہے، اور ایک طرف یہ گروہ جو یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صدیوں سے جن باتوں پر ہم بیلیو کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی دھرم کے لوگ ہوں، کہ گاڈ ہے، اور اچانک سے کوئی کہے کہ گاڈ نہیں ہے، تو آپ کو اس میں عجیب سی بات کون سی لگ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ گاڈ نہیں ہے، جو اس کا انکار کر رہا ہے، تو ضرورت اسے ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، کیونکہ ہم سبھی تو ایک بات پر متفق ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا، کسی نے بنایا۔ لیکن جو اس بات سے متفق نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دلائل پیش کرے۔ اور دیکھیں کہ میں یہ بات آپ کو یوں ہی ہواؤں میں نہیں کر رہی ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو اصول کے مطابق بتاؤں گی کہ کس طرح کس کو دلیل دینی چاہیے۔ تو دیکھیں، اب یہاں پر عموماً دلیل اور الزام، دعویٰ کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ کورٹ میں ہوتا ہے۔ دلائل وہاں پر پیش کیے جاتے ہیں، الزام وہاں پر لگائے جاتے ہیں، اور دعویٰ بھی وہیں پہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کلیمنٹس، یعنی کہ مدعا، جو مدعی ہوتا ہے، جو کہ کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اور دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے، ڈیفینڈنٹ، جو کہ دفاع کرتا ہے، یعنی کہ کلیم کرنے والا جو دعویٰ کرے گا وہ دلائل پیش کرے گا، اور ڈیفینڈ کرنے والا جو ہے وہ دلائل میں نقص نکالے گا اور اس کی بات کو رد کرے گا۔ اب دیکھیں، اس صورتحال میں کیا ہے کہ دلائل جو ہے وہ کلیمنٹس پیش کرتا ہے، نہ کہ ڈیفینڈنٹ، یعنی کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہی دلائل پیش کرے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود ہے تو ہمیں دلائل پیش کرنا ہوگا۔ تو میں نے شروع میں ہی کہا آپ کو کہ ظاہراً آپ کو یہ بات درست لگ رہی ہوگی، لیکن اصول کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، تو اس بات کو آپ ایک مثال سے اچھی طرح سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ایک کوئی لینڈ اونر ہے جس کی اپنی پراپرٹی ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک لینڈ اونر ہے جس کی اپنی پراپرٹی ہے، اور وہ اپنی اس پراپرٹی پہ، اپنی اس زمین پر کافی سالوں سے رہ رہا، لیکن کوئی ایک نیا بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زمین تمہاری نہیں، میری ہے، اس میں میرا حصہ ہے۔ اب کیا کرتا ہے وہ کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے تو میں اس کو حاصل کروں، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کورٹ کے پاس جائے گا، وہاں پر وہ اس کا دعویٰ کرے گا کہ یہ زمین میری ہے لیکن یہ بندہ رہ رہا ہے اس پر۔ تو اب آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ان دونوں کے درمیان دلائل کون پیش کرے گا۔
ظاہر ہے کہ دلائل وہ شخص پیش کرے گا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے، کیونکہ جو بندہ شروع سے اس زمین پر رہ رہا ہے تو اسے کوئی بھی دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس کی نہ ہوتی تو وہ کبھی اس پر رہتا ہی نہیں۔ تو اس طرح جو اگلا بندہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دلائل لائے، پروف دکھائے کہ کس طرح سے یہ زمین اس کی ہے، اور جو رہ رہا ہے، جو لینڈ اونر ہے، وہ اس کی بات کو رد کرے گا، یعنی کہ وہ بتائے گا کہ کس طرح سے وہ زمین اس کی ہے، اسے دلائل پیش کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی حال ان ملحدوں کا ہے۔ اسی طرح یہ ملحد جو ہے رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی وجود جو ہے خود بخود ہو گئی، جو کہ ایک خلاف عادت سی بات ہے۔ آج تک آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ خود بخود بن گئی ہو۔ مثلاً آپ کے پاس ابھی جو موبائل فون ہے کیا وہ خود بخود بن گیا ہے؟ نہیں نا۔ جو لیپ ٹاپ ہے کیا وہ خود بخود بن گیا ہے؟ نہیں۔ ہر چیزوں کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے، اس کا خالق ہونا ضروری ہے، ایک انوینٹر ہوتا ہے جو اسے بناتا ہے۔ تو پھر یہ دنیا، اتنی بڑی دنیا، یہ پوری کائنات اور ہم انسان و جانور، اتنی طرح طرح کی چیزیں جو ایک دم پرفیکشن کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، تو وہ اتنا بڑا سسٹم خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو خود میں ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، چاہے تو ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس عقل ہوگی تو وہ نیچر کو دیکھ کر وہ فطرت کی بات کرتے ہیں، تو اس فطرت کو ہی دیکھ کر وہ یہ پہچان سکیں گے کہ ساری چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ تو جب دیکھیں کہ شروع سے لوگوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اس کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی کہ کسی کریٹر نے بنایا، کوئی گاڈ ہے، کوئی خالق ہے اس کا، تو اب اگر کوئی اس بات کو جھٹلائے اور کہے کہ ایسا نہیں ہے تو دلیل اسے پیش کرنی ہوگی، کیونکہ ہم سبھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا ہمارا رب ہے۔ تو اگلے بندے کو چاہیے، جو یہ ملحد ہے، ان کو چاہیے کہ یہ دلیل پیش کریں، آخر جو یہ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کس بنا پر کر رہے ہیں؟ تو دلائل کی ضرورت ہمیں نہیں، ان کو پیش کرنے کی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا یہ جو آرگیومنٹ تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ لوگ اس طرح کے آرگیومنٹ میں لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جو نہیں جانتے انہیں ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن جب آپ اصولی بات کریں گے تب آپ کو معلوم چلے گی کہ اس کے پیچھے کیا ہے، یعنی کہ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو دکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔